تاریخ اسلام میں ایک روشن ستارہ پیدا ہوا جسے عنقریب اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ ایک ایسا بچہ جس کی پیدائش پر 4000 سے زائد فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ایک ایسا بچہ جس نے عنقریب امت مسلمہ کے ہاتھوں سے شہید ہونا تھا۔ ایسا بچہ جس کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھیں۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 5 شعبان 4 ہجری کا قول درج ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود جب صبت رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ اپنے نو مولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، لیکن ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخصوص انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے، اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اس کو گھٹی دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گروہ در گروہ فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مبارکباد کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر ہیں۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تک 4420 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ وہیں رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر صحابہ کرام کو نظر نہ آتے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھیں۔ اسے سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے بیوی فاطمہ کے گھر تک آ پہنچے۔ اس طرح سب صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا
کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتوں کا گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا، اس سے میں نے سب گروہوں کی تعداد کو جمع کیا تھا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ خدا کی لاڈلی ہستی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حرب رکھا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب نام کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقہ اسی طرح کیا تھا جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ اس مدت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس قدر تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے امام حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ جب دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہی نظر آتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھے۔ اس طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت نظر آتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔